الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ النساء یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعدلوہن لتذہبوا ببعد ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ وعاشروہن بالمعروف فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ ترجمہ: مومنو، تم کو جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور دیکھنا اس نیت سے کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو۔ انہیں گھروں میں مت روک رکھنا، ہاں اگر وہ کھلے طور پر بدکاری کی مرتکب ہوں تو روکنا مناسب نہیں، اور ان کے ساتھ اچھی طرح رہو سہو۔ اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، اور خدا اس میں سے بہت سی بھلائی پیدا کر دے۔ پچھلی آیتوں کے اندر عورتوں کی بدفعلی کی بابت تادیب و سیاست کا حکم دے کر اب اہل جاہلیت کی اس ظلم و تعدی کو روکا جاتا ہے جو تعدی اور ظلم عورتوں پر طرح طرح سے کیا جاتا تھا۔ سو منجملہ ان صورتوں کے ایک صورت یہ ہوتی تھی کہ جب کوئی مر جاتا تھا تو اس کی عورت کو میت کا سوتیلا بیٹا یا بھائی یا کوئی اور وارث لے لیتا، پھر چاہتا تو اس سے نکاح کر لیتا یا بغیر نکاح ہی اپنے گھر میں ڈال رکھتا، یا کسی دوسرے سے نکاح کر کے اس کا مہر کل یا بعض لے لیتا، یا ساری عمر اس کو اپنی قید میں رکھتا اور اس کے مال کا وارث ہوتا۔ اس کی بابت یہ آیت نازل ہوئی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی مر جائے تو اس کی عورت اپنے نکاح کی مختار ہے۔ میت کے بھائی اور اس کے وارث کو یہ اختیار نہیں کہ زبردستی اپنے نکاح میں لے لے، نہ وہ عورت کو نکاح سے روک سکتے ہیں کہ وہ مجبور ہو کر خاوند کے ورثہ سے جو اس کو ملا تھا کچھ پھیر دے۔ اس آیت میں جو صریح نازیبہ حرکت یا بدکاری کا ذکر ہے، بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے عورتوں کی زبان درازی، بدخلقی، نافرمانی مراد ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اگر عورت ایسی حرکتیں کرے تو شوہر اپنا مال جو مہر کی صورت میں دیا تھا وہ بطور خلا لے سکتا ہے، اور اس صورت میں یہ مال لینا جائز ہوگا۔ اور بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ ان سے الیاذ باللہ اگر زنا صادر ہو جائے تو خاوند اس سے اپنا دیا ہوا مال واپس لے لے اور اس کو طلاق دے کر جدا کر دے۔ یہ حکم لیکن ابتدائے اسلام میں حدود نازل ہونے سے پہلے تھا۔ اب جب زنا کی حد نازل ہو گئی تو یہ حکم باقی نہیں رہا، لہذا عورت کے زنا کر لینے سے مہر کا وجوب ساقط نہیں ہوتا۔ اس کے بعد عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کا حکم آیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے پر زندگی گزارو، یعنی خوش اخلاقی سے پیش آؤ، اور نان نفقہ، خوراک و پوشاک کی خیر خبر رکھو، اور اگر تمہیں ان کی کوئی ادائے طبعی طور پر ناپسند ہو تو اس کو برداشت کر لو، اور یہ سمجھ لو کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کسی ایسی چیز میں کوئی بڑی منفعت رکھ دے جو چیز تم کو ناپسند ہو۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ رنگ و روپ اور شکل و صورت کے لحاظ سے عورت دل کو نہیں بھاتی، لیکن خدمت گزار ہوتی ہے، مال کی حفاظت کرتی ہے، گھر بار کو سنبھال کر رکھتی ہے، بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہے، ان کو تقوی اور اعمال صالح پر ڈالتی ہے۔ یہ خیر کی صورتیں ہیں، تھوڑی سی طبعی ناگواری اس طرح کے منافع کے لیے برداشت کر لینی چاہیے۔ حدیث میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کامل ایمان والوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھے اخلاق والے اور سب سے مہربان ہوتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو قرآن کے احکام کو سمجھنے اور ان پر چلنے والا بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔